میں آج اس کا ایک چلہ بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے کیا، وہ ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے درود تنجینا کی برکت، آزمائش کروں گا۔ کہا درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں نے کہا یہ کر دے گا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کلمہ پڑھا، حد سے زیادہ کلمہ پڑھا، بہت پڑھا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سے بہت زیادہ پڑھا، اور کلمے سے ان کی زندگی میں توحید اور رسالت کا ایسا اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر نور دیا اور ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک جہاز میں جا رہے تھے، اللہ سے بنی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عشق کا جلوہ بڑھ گیا، تو ان کے دل میں ادب بہت زیادہ تھا۔ جب ادب زیادہ تھا تو جہاز کا پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں ایک کوہرام تھا، ہلچل تھی، پریشانی تھی، نفسا نفسی تھی کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک پل میں ان پہ غنوت کی آئی، اور خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو، صلاۃ تنجینا، یہ درود پڑھو۔ اور جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا، دیکھیں ایک ہے درود پاک ڈوبتے جہاز میں پڑھنا، ایک ہے بستر پہ پڑھنا۔ درود وہی ہے، سلام وہی ہے، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ مولا اس وقت جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، غم کا حال، خوشیوں کا حال، قرضوں کا حال، مسائل کا حال، دکھوں کا حال، بیماریوں کے حوال، یہ حال سارے اکٹھے ہو گئے بن گئے حال کی جمع احوال ہے، جمیع الاحوال والآفات۔ مولا زمین اور آسمان کے دہانے کھل گئے، آفات کے، بلیات کے، غموں کے، دکھوں کے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن بہت لمبا ہو گیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درود پاک بہت مبارک اور ہمارے اکابر سے منسوب اور پڑھنے میں کا کمال اور فائدے میں بے مثال، پر اس درود پاک کا حصول دیکھیں ملا کہاں، ملی کہاں، اور ملی کن حالات میں۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے، جسے آپ اگر پورے طبق کو روشن کر کے 14 طبق، پھر آپ کی بات اس دل میں اترے گی اور میرے بھی دل میں اترے گی، میں بھی محتاج ہوں۔ تو اچانک آقا کا خواب میں دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہوا، اور یہ درود پاک حضور نے فرمایا اس کو پڑھو۔ جب اس کو انہوں نے خواب میں ہی سنا اور یاد ہو گیا، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جہاز جو کہ ڈوبنے کی کیفیت میں تھا کہ بس سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ جہاز طوفان سے نکل آیا، موجوں سے نکل آیا، موجوں کے تھبیڑے اٹھا اٹھا کے کہاں پھینک دے، پانی کے تھبیڑوں نے اٹھا کے ادھر سے پھینکا ادھر، ادھر سے پھینکا ادھر۔ جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا نا، تو جہاز کے آثار بچنے کے شروع ہوئے، اور درود پاک پڑھا ہی تھا تو جہاز کو اللہ نے نجات دے دی۔ اس دن سے یہ درود نجات بن گیا۔ تو نجینا، یہ درود نجات ہے، پانی کے طوفان سے نجات ہے، غموں کے طوفان سے نجات ہے، قرضوں کے طوفان سے نجات ہے، بیماریوں کے طوفان سے نجات ہے، حالات اور واقعات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، یہ طوفان بن جائیں، اس سے نجات ہے۔ اب ہم اس درود پاک کے ترجمے میں جائیں گے۔ یہ درود خود اپنے ترجمے سے بول رہا ہے میں کن مسائل کے لیے ہوں۔ یہ درود خود بولتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آگے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اے اللہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا، مولانا کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، سیدنا سردار، مولانا ان کے سردار محمد، اور جو کائنات کے سارے سردار محمد ہیں، ان کے وسیلے سے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے، 24-25 سال کا جوان، پہلی دفعہ آیا نا،
تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری کشف اور پراسرار قوتیں اس طرح، تو اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے درود تنجینا کی برکت سے۔ اچھا، میں نے کہا آزمائش کروں گا؟ جی آپ کر لیں، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ میں نے کہا مرید میرا ہے پر میں تو آزمائش کروں گا۔ میں نے کہا درود تو پڑھ، درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے، میں نہیں پڑھوں گا۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں نے کہا یہ کر دے گا، درود تو پڑھ اور فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہونا چاہیے، ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ میں نے اس درود پاک کے جن کو اللہ نے خواب میں درود دکھایا تھا ان ہستی کا نام لیا اور میں نے کہا خود آ کے مجھے درود بتائیں اور پھر میں ان سے ان کی اجازت لوں، کوئی براہ راست سند نے آنا ہو، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے دی، میں براہ راست کہوں شیخ اس کی اجازت عنایت فرمائیں۔ کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصے بعد نہیں، سال بھی نہیں ہوگا شاید، ابھی وہ جوان آتا ہے، اس نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا فلاں دن کو، کہنے لگے آپ کچھ دن اور کر دیجئے۔ میں نے کہا کر دیا، کتنے دن کر لیا۔ میری خواب میں زیارت ہو گئی، نہ ہینگ نہ پھٹکڑی، نہ میرا کچھ لگا نہ میں نے کچھ محنت کی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا جی میں نے بہت سال پہلے اس کا ایک چلہ کیا تھا پر آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا، اس جوان کی وجہ سے آپ کا دیدار ہوا ہے، آپ حیران ہو گئے۔ میں ایک بات مسند پہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، اس بات کو آج دہرا رہا ہوں۔ بعض اوقات صاحب ممبر اتنا صاحب کمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب پہ اللہ پاک رحمتوں کے بادل، اور بعض اوقات محفل میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ خود ممبر والے کو بھی ملتا ہے۔ میں نے چلا کیا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، میں نے صاحب صلاۃ تنجینا کی زیارت نہیں کی، برکات پائے، کمالات پائے، توجہات پائیں، اس کی انوکھی تاثیر پائی، جو واقعات ہیں بہت لمبے بے شمار، میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا، لیکن صاحب کی زیارت اور پھر ان سے براہ راست اجازت۔ بعض ہمارے اللہ والے اکابر کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک نہیں کئی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری کی زیارت کی اور ان سے براہ راست ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں حدیث کی اجازت اور سند لی، بخاری شریف پوری۔ کئی ایسے ہیں جو صاحب دلائل الخیرات سے انہوں نے ملاقات کی، دلائل الخیرات بھی درود پاک کا ایک بابرکت مجموعہ ہے اور ان سے براہ راست اجازت کی، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ کئی ایسے ہیں جو صاحب حزب البحر شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست حزب البحر کی اجازت لے، اس جوان کی وجہ سے۔ اس پہ ایک واقعہ سنا، ایک اللہ والے تھے ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، شاگرد بیٹھے تھے، شاگرد بھی بوڑھے ہو گئے، خود بھی بڑی لمبی عمر کے درویش تھے، درخواستی بابا، تو وہ کہنے لگے کوئی ہے ایسا جو مجھے حالت بیداری میں حضور کا دیدار کرا دے؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا جو حالت بیداری میں مجھے دیدار کرا دے؟ سوری خاموش، وہ بالکل خاموش۔ پھر اصرار فرمایا، پھر آخر ایک شاگرد، ایک بزرگ تھے سید شمس الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی، فرمانے لگے حضرت اگر اجازت ہو تو فقیر، حضرت پھر آنکھیں بند کر لیجئے استاد محترم۔ استاد محترم نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد کھول کر اللہ اکبر، الحمدللہ میں نے حضور کا جیتی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ بعض اوقات شاگردی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، مریدی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، اس کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کو جتنا دے دے۔ تو اس اعتراف میں بھی اسی کی عطا کا اعتراف ہے، یہ تیرا نظام ہے مولا، جس کو جتنا دے دے۔ من جمیع الاحوال والآفات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا حاجات۔ مولا میری جتنی حاجات ہیں ان ساری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
میں پہلے اس کا ترجمہ انہی کے لفظوں میں عرض کروں گا، آپ سے سن سنا کے، آپ سے سن سنا۔ اس کا ترجمہ درود بولے گا خود سے۔ ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ مولا میں تیرے حبیب پہ صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجتا ہوں، بعدد کل دائن، جتنی کائنات میں بیماریاں ہیں، و دوائن، اور ان کا علاج ہے۔ بیماری کو کہتے ہیں اور دوا علاج کو کہتے ہیں۔ بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ درود موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ 3 دفعہ درود اول، 3 دفعہ درود آخر، اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھے، اور پڑھ کے اس کا درود مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کے لیے مانگے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا تو تجربہ۔ والآخر یہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم، 3 دفعہ، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھ کے مخدوم صاحب کی روح کو بخشے، اور پھر جس بیماری کے لیے دم کرے، جس بیماری جس تکلیف کے لیے چند ہی دنوں میں اللہ کے حیرت انگیز نظام چلتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درود سے ہم پوچھتے ہیں، جیسے یہ درود بتا رہا ہے کہ بعدد کل دا بھی بتا رہا ہے، بعدد کل دوا بھی بتا رہا ہے، وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات۔ اے مولا مجھے پاک کر دے جتنی بھی سیئات اور میرے گناہ ہیں، کیونکہ گناہ پاک ہوں گے تو مدد آئے گی۔ گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں رحمت کو روکنے پہ، مدد کو روکنے پہ، اور جب وہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کی مدد آنا رک جاتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ ہیں، اور مولا مجھے بلندی عطا فرماؤ ان درجات کی بلندیوں میں، اتنے درجے چڑھتا جاؤں کہ تیرا قرب بھی پالوں، عرشوں کا نظام بھی لے لوں اور جنت میں بھی پہنچ جاؤں۔ وَتَرْفَعُنَا بِهَا مِن الدرجات وَتُبَلِّغْنَا بِهَا من اقصى الغایات من جمیع الخیرات۔ ایسے ہیں جدا جدا کر کے پڑھنے تو بھول جاتا ہے، اکٹھا پڑھتے جائیں پھر نہیں بولتا۔ پھر پڑھیں آپ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا مِن جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتَنَّ بِهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا أَقْصَى جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَىٰ۔ اب پھر بھی بھول گئے، مجھے یاد آئے یہ جو آخر میں، نہیں بوڑھے نہیں آپ جوان ہیں، دل کی زندگی اصل ہوتی ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے۔ آخر میں اس درود کی ایک خاص جو چیز بتا رہا ہوں، بس اس درود کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے کمالات میں کھولنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کے ترجمے سے میں اس کے کمالات بتانا چاہ رہا۔ آخر میں اس درود کی جو خاصیت ہے جو کسی اور درود میں کم ہے، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر درود مکرم معظم مطہر، ہر درود نور ہی نور ہے، نور ہی نور۔ لیکن اس درود کی جو خاص خاصیت ایک ہے وہ یہ ہے، اس درود میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے اس کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر پڑھ کے کہیں مولا تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اور سارا دن پھر اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور سوتے تک پھر صبح نفل پڑھیں اور پھر سارا دن پڑھتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور میں قدرت کے باوجود اسے کر کے نہ دکھاؤں، میرا رب ہونا کہاں گیا؟ ساری عمر سنم سنم کہتا رہا، اور غلطی سے اونگ آئی اور سمد کہے کہ مولا وہ اس نے سنم کہا تھا، پر میں سنم نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، سمد بھی جواب نہ دے، پھر سنم اور سمد میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ اس درود کے اندر مسائل کا حل ہے، گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے توبہ، طہارت ہے سیئات سے، طہارت ہے سیئات سے، گناہوں سے توبہ ہے، اور درجات کی بلندی ہے، ایک خاص بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس درود پاک پڑھنے والے کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ولایت بھی ملتی ہے، فقیری بھی ملتی ہے، غنا بھی ملتا ہے، عطا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ ایک ایسی مدد آتی ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ کشتی واحد چیز ہے
جس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سمندر ہے تحت نظر، تحت نظر، اور اس سمندر کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور واحد